السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈپریشن ایکچولی دو تین طرح سے ہوا ہے ہمیں۔ ایک تو یہ کرونا وائرس آ گیا ہے کووڈ-19، اس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں، فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں، خصوصی طور پہ رشتہ دار ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یار اکیلے ہو گئے ہم لوگ۔ پہلے ہم جاتے تھے، آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے، رشتہ دار آتے تھے۔ ایکچولی رشتہ دار کا آنا، رشتہ داروں کا آنا اور فیملی کا آنا اور آپس میں میل جول رکھنا، دوست احباب آ جاتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، انسان آؤٹنگ پہ چلا جاتا ہے باہر، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا ایک ریلیشن ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں آپس کے اندر ان چیزوں سے۔ تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہماری زندگی جو ہے، کیونکہ ایک ایسا آدمی جو ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، اگر اس کی زندگی سے یہ چیزیں سب نکل جائیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ ڈپریس ہو جائے گا، اس کو وہ ایکٹیویٹی نہیں ملے گی، اس کے ساتھ وہ ساری فیسلٹیز اس کو نہیں ملیں گی اور وہ ساری انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی، تو کیا ہو جائے گا وہ ڈپریشن جو ہے اس کا ہماری زندگی سے اتنا تعلق ہے کہ اس کا ہماری باڈی کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہم ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اب سوچ کا تعلق ہماری باڈی سے نہیں ہے، ہاں ہمارے ایک حصہ ہے جو سوچ رہی ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری باڈی سے نہیں ہے۔ تو زیادہ کر کے جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ اس چیز کی پہنچتی ہے جس کا ہماری باڈی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کینسر ہے کسی آدمی کو، فرض کریں، کیونکہ کسی آدمی کو کینسر کا علاج ہو جائے گا، اس کا باڈی کا کوئی اس کو اور کسی قسم کی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور تکلیف، اس کا علاج ہو جائے گا، میڈیسن لیتا رہے گا، چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ڈپریشن ہوتا ہے جو وہاں تک انسان کو لے جاتا ہے کہ یعنی جو اس کے حواس کی فائٹنگ ہو رہی ہے، جو اس کی سوچ کی فائٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ وہاں تک لے جاتی ہے کہ انسان کو ایک جو دو سوچیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر کلیش ہو جاتے ہیں۔ تو ذہنی طور پہ انسان اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کی جو کوئی جب فزیکل ڈیمیج پہنچتا ہے نا اس کو، جو کہ اس کی سوچ اس کو فزیکل ڈیمیج دینے لگتی ہے، وہاں انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ تو اللہ نہ کرے ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ٹرین کے نیچے آ گئے، کچھ اور کر لیا، 100 قسم کی تکلیفیں دے دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن ہمارا آج کا جو ڈپریشن ہے وہ چل رہا ہے کرونا وائرس سے۔ اب کرونا وائرس کا ڈپریشن جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، فیملیز آپس میں ملتی تھیں وہ فیملی نہیں مل رہی ہیں بس آپس کے اندر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہو گئی، شاید لوگ ہمارے ہاں زیادہ کر کے ڈپریشن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا آدمی بڑے کو دیکھ رہا ہے۔ مثلا ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی جو تھے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، سوچیں آپ۔ طائف کے اندر ان کو پتھر لگے، نو ڈپریشن، اور قریش والوں نے ان کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ پتھر جب پڑے تھے ان کو اور ان کی تو خون تک نکل آیا تھا، تو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا ہمارے نبی کو۔ 3 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا گھر کے اندر، پتھر پیٹوں کو بندھے ہوئے تھے، کوئی ڈپریشن نہیں تھا ان کو۔ جاتے تھے وہاں پہ کیا کہتے ہیں جنگوں کے اندر جاتے تھے، اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے ساتھ ساتھ، کسی کو کوئی ڈپریشن نہیں تھا۔ تعلیمات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے، خیر یہ ایک لمبی بحث ہے تو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ شارٹ ایسے کی جا سکتی ہے کہ قرآن کے اندر سورہ حدید میں آیت نمبر شاید 22 ہے غالباً، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے اس سے پہلے کہ تمہیں پہنچے، ہم نے اس کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاکہ تم جو تکلیف تمہیں پہنچی اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہمیں تکلیف پہنچ گئی، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہمیں فلانا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے آج، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی تیرا جو دل ہے اس کو بچا بچا کے مت رکھ، یار میرے دل کو کوئی توڑ دے گا، میرے دل کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی، میرے دل کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی کہ اللہ کو تو ٹوٹا ہوا دل ہی پسند ہے، اس کے ہاں تو قدر ہی اس کی ہوتی جو فقیری کی زندگی گزار رہا ہو، جو غریبی کی زندگی گزار رہا ہو۔ ہمارے ہاں ڈپریشن بیسیکلی زیادہ کر کے جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری ڈپریشن کی ریزن۔ حالانکہ ہمارے ڈپریشن اگر دیکھا جائے
قرآن اگر ہم کھول کے اور اس کو قرآن کی اسٹڈی شروع کر دیں اور دیکھنا شروع کر دیں ڈپریشن کیا چیز ہے، آپ حقیقت جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پتہ کیا کہا ہوا ہے، کہا ہے کہ اگر قبر کا جو صرف عذاب ہو رہا ہے اس وقت، اگر میں تمہیں دکھا دوں یہ قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، تو تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیں، تو ڈپریشن تو اس پہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہونے والا ہے آگے جا کے قبر کے اندر ہمارے ساتھ۔ اس پہ ہمیں ڈپریشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں جب انسان مرتا ہے، ان سب سو رہے ہیں، آنکھیں تب کھلتی ہیں جب وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا شاید قول ہے، انہوں نے کہا جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو حقیقت جب پتہ چلے گی جب ہماری آنکھیں کھلیں گی، ابھی تو ہماری آنکھیں ویسے ہی بند ہیں۔ تو ہم نے آج ڈپریشن ہے، اس میں سے نکلنے کا طریقہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ دعائیں پڑھیں، قرآن سے تعلق پیدا کریں۔ کرونا وائرس میں آپ کو بتاتا ہوں، اوور آل اگر زندگی لائف دیکھا جائے اس کے اندر، ورلڈ کے اندر، کیونکہ دو طرح کی زندگی ہے ہر انسان کی۔ ہمارے ہاں ایک تو جو مانتے نہیں اللہ کو، قرآن کو، نبی کو، کسی کو نہیں مانتے، وہ ایک ہے جو مانتے ہیں۔ ان میں کس طریقے سے مانتے ہیں، خیر میں مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے کرونا تو بہت بڑا تحفہ دیا اللہ نے کرونا کی شکل میں۔ یہ تو ایک تحفہ ہے، مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے کرونا۔ انسان جو ایک مسلمان اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے اور اس کے احکام کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو ہمیشہ شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا یار کرونا ہے یا کرونا نہیں ہے، چل رہا ہے نا کام الحمدللہ، وہ تو اللہ کی طرف اور راغب ہو جائے گا۔ یہ کرونا کئی لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے، جنہوں نے کبھی ساری زندگی رات کو اٹھ کے نہیں دیکھا، وہ راتوں کو اٹھنے لگ گئے ہیں، اب اللہ کو یاد کرتے ہیں رات کو اٹھ کے، اپنی زندگی ان کی بن گئی ہے۔ جن لوگوں نے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے ہیں، ابھی میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی ہیں ایسے کچھ، جن کی زندگی بدل چکی ہے اس کرونا کے اندر، زندگی بدل گئی ان کی، حالانکہ ڈپریس ہونا چاہیے تھا ان کو۔ وہ کہتے کہ شکر ہے کہ یہ آیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تھا یہ ہمارے لیے بہت بڑی۔ تو یہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کرونا آ گیا، یہ اس طرح کی ڈپریشن ہو گیا۔ اس کا قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس وقت مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے، اس کا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو ڈپریس لائف کے اندر لے جاتا ہوں، میں ان کو ڈپریس کر دیتا ہوں ان کی زندگی کو۔ اور یہ سورہ کہف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ باتیں سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ قرآن اگر آپ کھول کے دیکھیں، قرآن بھرا پڑا ہے قرآن اس چیز سے، یقین کریں آپ کہ اس کے اندر ایک ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپریشن سے نکال رہا ہے، ایک ایک جگہ سے اللہ آپ کو ڈپریشن سے نکال رہا ہے، اور ڈپریشن میں کون لوگ جاتے ہیں ان کا بتا رہا ہے آپ کو۔ ہماری زندگی کے اندر دو چیزیں، ایک قرآن اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑے معجزات ہیں، بہت بڑے معجزات ہیں ہمارے لیے دو۔ تو ہمیں کاش کہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اللہ ہمیں نکال رہے ہیں ان چیزوں سے باہر۔ یہ ہماری اپنی لائف ہے جس نے ہمیں ان چیزوں کے اندر لے گئی ہے۔ ہمیں اپنی لائف کے اوپر بیٹھ کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج۔ اور یہ جو وقت اللہ دیتا ہے، فالتو وقت، یہ ہمارے لیے ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے، ہمارے اوپر لائبلٹیز نہیں ہے یہ کہ ہم لائبلٹی سمجھ کے اس کو اور اس کے اوپر وہ کر دیں ہم۔ تو اپنے ٹائم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے کرونا کا ٹائم دیا، گھروں میں سب بیٹھے ہیں، چلو اب تو ٹائم نکل گیا اس سے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نکل گئے ہم، لیکن اس کو ہمیں اگر اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے آج۔ اپنے آپ کو ہر آدمی دیکھے کہ میں نے کیا سیکھا اس کے اندر، گھر میں رہنے کے باوجود میں نے کیا کیا، کچھ سیکھا، اپنے بچوں کو کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا۔ تو بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے پیدا کریں، بیوی کے ساتھ دیکھیں کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے، اور بچوں کے ساتھ کیسے اچھی طریقے سے ہم وہ کر سکتے ہیں، کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں دوبارہ پھر کیا کہہ رہے ہیں، سورہ السجدہ کے اندر کہتے ہیں
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ ہمارے لیے اتنی بڑی ہدایت ہے، اگر ہم سوچ لیں اتنی بڑی ہدایت ہے. اور ہمیں کیا چاہیے اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، جن کے پہلو اپنی بچھونوں سے الگ رہتے ہیں رات کو، زیادہ دیر تک مطلب وہ جاگتے رہتے ہیں رات کو اللہ کی یاد کے اندر، اور خوف اور طمع یعنی امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے، سوچتے رہتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے گا، نہیں پکڑا جاؤں گا، بخش دے گا، نہیں پکڑا جاؤں گا. اس کے درمیان کی زندگی گزرتی ہے ان کی. اسے کہتے ہیں بہترین ایمان. اس طرح اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے اس دیا اس میں سے خرچ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ آج کا میرا میسیج ہے. اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنی زندگی کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جائیں، سیدھا راستہ اختیار کریں، ٹیڑھے راستے کو چھوڑ دیں. بہت ہو گئی یار، بہت ہو گئی. ہماری زندگی ہے کتنی تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے تو دیکھیں، اپنے نبی سے محبت کر کے تو دیکھیں. اور جب یہ دو کام ہم کر لیں گے نا تو یہ ٹینشن اور یہ جو بھی ساری چیزیں نا، یہ تو کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. پھر سب ادھر ادھر فارغ ہو جائیں گے سب. یہ ایسے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے کام سیدھے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.